بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے ماشاءاللہ اسلام بھائی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک تھوڑا سا ایک ریکارڈنگ کر لیں کلپ، تو میں سوچا چلیں۔ جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور نہ صرف ضروری ہے بلکہ ہماری دین اور دنیا دونوں اسی چیز پہ لگی ہوئی ہے۔ تو ریڈینیس اینڈ رسپانسبلٹی فار اے شریعہ کمپلائنٹ اکانومی۔ ریڈینیس پہ تو ظاہر سی بات ہے ہم سب کو بہت محنت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے پروڈکٹس دوبارہ ریوزٹ کرنے ہوں گے، ہماری پروسیسز دوبارہ ریوزٹ کرنی ہوگی۔ کچھ کمپنیز آلریڈی اس اندازے سے کام کر رہی ہے، کچھ کمپنیز نہیں کر رہی ہے، ان کو اس اینگل سے تھوڑی ایفرٹ لگانی ہوگی۔ لیکن اس سے زیادہ جو اہم پوائنٹ ہے وہ رسپانسبلٹیز کا ہے۔ ویئر ڈو دوز رسپانسبلٹیز لائی؟ ہم اکثر ایز اے نیشن، ایز اے سوسائٹی بلیم دوسروں پہ ڈالنے پہ بہت جلدی کرتے ہیں کہ بھائی وہ تو انہوں نے کام نہیں کیا نا، اس لیے یہ چیز خراب ہو گئی۔ لیکن یہاں پر ذمہ داری ہم سب کے شولڈرز پہ ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو کہ اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں، اس سیکٹر میں محنت کرتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے کیا، کس قسم کی ذمہ داری؟ تو اس میں جو چند ذمہ داریاں جو ہے وہ میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ پہلے تو ہمیں سب کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ریلیجسلی، پیشنیٹلی، ڈیلیجنٹلی محنت کرنی ہوگی۔ دیکھیں، لوگ ہیں جو کہ سسٹمز چلاتے، پروسیسز چلاتے، ادارے چلاتے ہیں۔ اب اگر ان لوگوں کو نہیں پتا کہ شریعہ کمپلائنٹ کا مطلب کیا ہے، ایک چیز حلال کیسے ہوتی ہے، ایک چیز حرام کیوں ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس اور اکانومی کو چلا پائیں گے، پروڈکٹس کو سروس دے پائیں گے، سیل کر پائیں گے۔ So we need to make sure کہ our people are trained، ان کی ذہن سازی پہ محنت کرنی ہے، ان کے تھاٹ پروسیسز پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ چیزوں پہ ہی وہ فوکس کریں۔ تو اس پہ سب سے ضروری ہے کہ ہمیں دل لگا کر اس پہ محنت کرنی ہوگی، ورنہ یہ چیز نہیں ہو پائے گی۔ ایون ناؤ ماشاءاللہ وی ہیو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، بینکس، تکافل کمپنیز، میوچل فنڈز، لیکن اکثر ایشو وہیں پر آ جاتا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں، وہ جب ان کا دل سے، ان کا پیشن اس ڈائریکشن میں نہیں ہوتا ہے تو وہ چیز ٹھیک ہے، ایک جاب چل رہا ہے وہ چلتے رہے گا، بٹ وہ جو ہم چاہ رہے ہیں ایز اے سوسائٹی کہ بھائی ہمارا پورا معاشرہ، ہماری پوری اکانومی شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے، تو وہ کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں لوگوں پہ ایفرٹ لگانی پڑے گی، اور یہ بہت ایک بڑا سا ایک چیلنج ہے۔ فائنلی ریسنٹلی قطر میں، دوحہ میں ورلڈ کپ شروع ہوا، کہ پاک قطر سے ہمارا وہ ایک تھوڑا سا ایک کنیکشن ہے اس میں۔ تو انہوں نے جس طریقے سے اوپننگ سیریمنیز کی، لٹرلی دا ہول مسلم ورلڈ فیلٹ اے سینس آف پرائڈ کہ دیکھیں آل دیز ایسپیکٹس آف اسلام اور قرآن کی تھاٹ پروسیسز، قرآن کی تلاوت، ساری چیزوں پہ انہوں نے اسلام کی ایک بہت پازیٹیو امیج کریٹ کی۔ بٹ اب آپ سوچیں، انشاءاللہ جو آنے والے 5-7 سال ہے جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے رولنگ دی ہے کہ ہمیں ہماری پوری اکانومی کو شریعہ کمپلائنٹ کرنا ہے، اگر ہم یہ کر دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ 220 ملین پیپل ول ناؤ بی ورکنگ ان اے شریعہ کمپلائنٹ اکانومی، جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہم سب جانتے ہیں جن کو تھوڑا بہت بھی فقہ کا جو نالج ہے کہ سود اتنی بری چیز ہے، انفارچونیٹلی معاشرے میں لوگوں کو اس چیز کی علم نہیں ہے، اور یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری کہ ہمیں لوگوں تک یہ علم پہنچانا ہے کہ بھائی ہم کئی چیزوں سے دور رہتے ہیں، پھر وہ شراب ہو، وہ سور کا گوشت ہو، وہ ان قسم کی چیزیں ہیں، لیکن جس چیز کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ آپ اس میں اگر انڈلج کریں گے تو اٹ از ایز اف آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اب کون اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنا چاہے گا؟ آئی مین دیٹ، ہم دنیا کی مشکلات نہیں سنبھل سکتی ہم سے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کیا کھڑے ہوں گے؟ تو اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کو ہمارے معاشرے سے جلد نکال دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔